مسئلے کو سمجھو. ولی کی مدد نہیں لینا بول رہا انہیں, تو میں بول رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر کی مدد لینا ہے, آپ کو بیگم کی مدد لینا ہے, آپ کو لائٹ کی مدد لینا ہے, آپ کو مائک کی مدد لینا ہے. بغیر مدد لیے کہ آپ کا گزارا ہونے والا نہیں ہے, یہ قدرتی نظام کے خلاف باتیں ہیں. بولے یہ دنیا ہے مولانا, دین میں تو نہیں لے سکتے مدد. بولے تو وہ دین کی مثال دے رہا ہوں. بولے اب مسجد میں اللہ کی عبادت ہو رہی, سیٹ صاحب ایک رکعت پڑھے ہیں ان کی, پھر گئی. انہوں بولے اس کے پیچھے کچھ بھی ہو جاؤ دوسری تو نہیں پڑھتا ہوں. بولے امام صاحب اللہ اکبر بولے, سیٹ بھی اٹھے, مگر امام صاحب اپنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے, سیٹ اپنی پڑھ رہا. امام صاحب کی سورہ فاتحہ ختم ہوئے خیرت سے تک انہیں جلدی جلدی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا, قل ہو اللہ احد کا سورہ بھی پڑھ لیا. امام صاحب کی قوم آمین بولے تک انہیں رکوع بھی کر لیا. امام صاحب ضم سورہ پڑھے تک انہیں سجدے بھی کر لیا, قیدہ بھی کر لیا. امام صاحب رکوع میں گئے تک انہیں سلام پھیرا, مسجد کے باہر بھی نکل گیا. سیٹ ہے, کچھ بھی کر سکتا. ایمانداری سے بولو سیٹ کی نماز ہوئی؟ مثال ہے بھائی, مثال دینا اللہ کی سنت ہے. مچھر کی مثال دی اللہ قرآن پاک میں, اپن تو بھی امام صاحب کی دے رہے ہیں. جائز مثال ہے. امام صاحب کی نہ پیچھے اقتدا چھوڑ کے اپنی نماز الگ سے ایک رکعت پڑھ لیا. ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھا, ایک رکعت میں اقتدا کرا, ایک رکعت میں نہیں کرا. حالانکہ سورہ فاتحہ برابر پڑھا, ضم سورہ تجوید سے پڑھا, رکوع بھی کرا, سجدے بھی کرا, قیدے میں بھی بیٹھا, سوب سنچ کرا, مگر نماز ہوئی کیا؟ زور سے بولو. میں پوچھا کئی کو نہیں ہوئی؟ اللہ اس کا نہیں ہے. بولو بھائی, انہیں اللہ کو سجدہ نہیں کرا, اللہ کے لیے رکوع نہیں کرا, پھر کئی کو نہیں بھی نماز؟ تو جواب میرا, بندے اور خدا کے بیچ کے وسیلے کا نام امام ہے. جب تک وسیلے کی مدد امام کی مدد نہیں لیتا تیری 2 رکعت نماز مکمل نہیں ہوتی. تو کان کھول کے سن لے, امام کے بغیر, امام کی مدد کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. بغداد والے کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان اولیاء, فیضان اولیاء, ایک نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ ولی کی مدد لینا یہاں ضروری ہے کیونکہ یہ دار الاسباب ہے. دار الاسباب ہے میرے بھائی. یہاں اسباب کے بغیر, سبب کے بغیر یہاں کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے. خدا تک پہنچنا ہے تو ولی کی مدد ہونا ضروری ہے. ان کی مدد لیں گے تو آپ کے راستے کھلیں گے. اب ایک صاحب پوچھے چلو ان کی مدد لینا کیا ضروری ہے, اس کا بھی ایک جواب سن لو. سنیں گے نا, ٹینشن تو نہیں ہے نا. سنو, ان کی مدد لینا کیا ضروری ہے. دیکھو ہم لوگ گناہگار ہیں. کیا ہے ہم؟ بولو ذرا. ہم گناہگار لوگ ہیں, خطاکار لوگ ہیں, ہم سے سیاکاریاں ہوتی ہیں. جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہماری دعا جب آسمانوں میں جاتی ہے تو زنا والا گناہ اس دعا کو آسمان میں پہنچنے سے روک دیتا ہے. خطائیں آسمان تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں. سیاکاریاں اس دعا کو اللہ تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں. ہمارے گناہ آڑے آ جاتے ہیں, ہماری دعائیں نہیں پہنچتی. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, ولیوں کے دربار میں آتے ہیں, آگے کہتے ہیں مولا ہم تو بدکار ہیں, گناہگار ہیں, سیاکار ہیں, خطاکار ہیں. مولا ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں کہ اپنی صداؤں کو تجھ تک پہنچا دے, لیکن اے میرے پروردگار آج ہمیں نہ دیکھ. آج اجمیر والے آقا کے دربار میں کھڑے ہیں, تیرے معین الدین کو دیکھ. آج بغداد والے غوث اعظم کے دربار میں کھڑے, مولا تیرے محی الدین کو دیکھ.
اور اے اللہ ان کے صدقے میں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. تو اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس لیے ان کی مدد لینا ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اللہ ان کی دعاؤں کو، ان کے وسیلے کو کبھی رد، بولیے کبھی رد. بس ایک بات سن لیجئے، بات ختم کر دیں. نہیں، تھوڑی دلچسپی آپ لوگوں کی ختم ہو رہی. ایک بات سن لیجئے. ایک ولی تھے جن کا نام تھا حضرت احمد شبینی رحمت اللہ علیہ. سرکار سیدنا احمد شبینی رحمت اللہ علیہ ایک سالک بزرگ، عبادت کرتے 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 فنا فی اللہ کی منزل میں پہنچ گئے. آپ کی اہلیہ بھی تھی، آپ کا ایک بیٹا بھی تھا. بیٹا بالغ ہوا، جوان ہوا، اس کے بعد کچھ دنوں بعد بیمار ہوا. بیمار ہوا تو اتنا بیمار اتنا بیمار اتنا بیمار کہ جتنا جتنا اس کا علاج کراتے جاتے وہ اتنا اتنا بیمار ہوتا جاتا اور بیمار ہوتا جاتا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ طبیبوں حکیموں نے کہہ دیا کہ اب اسے لے جاؤ، یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے، کہ اب اس کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل اس کا جسم مکمل طور پہ موت کے قریب آ چکا ہے. اب کوئی دوا اس کے اوپر اثر کرنے والی نہیں ہے. جتنی دوائیں تھی ہم نے وہ ساری دوائیں اس کے اوپر استعمال کر لی، یہ بس بالکل مرنے والا ہے. تو آپ رحمت اللہ علیہ کی بیوی اپنے اس جوان بیٹے کو اپنے گود میں اٹھائی، گھر لے آئی. لے آ کر ان کے شوہر محترم حجرے میں بیٹھ کے بس فنا فی اللہ، لو اللہ کی طرف لگی ہوئی ہے. گھر میں کیا ہو رہا، بیوی کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے، دن کیا ہے، رات کیا ہے، تاریخ کیا ہے، کھانا کیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، بس فنا فی اللہ کی منزل میں. تو بیوی نے جوان بیٹے کو سامنے لٹا دیا، بیمار بیٹے کو لٹا کر اپنے شوہر کے ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑی، جھنجھوڑ کر کہنے لگی کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، آپ جس رب کی یاد میں مصروف ہیں اس رب کا واسطہ، آپ کو تو اپنے مولا کی محبت نصیب ہو گئی، مگر میری محبت تو میرا بیٹا ہے. آپ جس رب کی یاد میں مصروف ہیں، میری گزارش ہے اس رب سے کہیے کہ اس بچے کو صحت دے دے. یہ آخری بارگاہ ہے، اب ختم، اب دوا ختم ہو گئی، ڈاکٹر ہاتھ چھوڑ دیے، طبیبہ مسئلہ ختم ہو گئے. اب مگر ایک مومنہ کا عقیدہ دیکھو، ایک ایمان والی کا عقیدہ دیکھو. کہہ رہی ہے کہ اب ساری دوا تو ختم ہو گئی مگر اب ولی کی دعا کام آنے والی ہے. لٹا دی، لٹا کر کہنے لگی کہ یہ میری محبت ہے، وہ آپ کی محبت. آپ اپنی محبت سے کہو کہ میری محبت کو بچا لے. اگر میری محبت کو نہیں بچنا ہے، واقعی اگر اس کا انتقال ہونا ہے، تو پھر یہ دعا کر دو کہ اس سے پہلے اللہ میری روح نکال لے، کیونکہ میں اپنے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں دیکھ سکتی، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. وہ بزرگ دیکھے کہ میرا گھر کدھر چلے گیا، میں تو اپنے مشرب میں مصروف ہوں، میں تو اپنے رنگ یار میں گم ہو گیا ہوں، اور ظاہری طور پہ میرا گھر اتنی تکلیف میں، میرا جوان بیٹا موت کی گھاٹ اترا ہوا ہے. وہ ولی جیسے ہی اپنے بیٹے کی اس کیفیت کو دیکھے اور اپنی بیوی کی اس تڑپ کو دیکھے کہ یہ میری محبت ہے، اگر اس کی شفا نہیں ہو سکتی تو کہہ دو کہ میری موت پہلے ہو بعد میں اس کی ہو. بولے اتنے کریٹیکل سچویشن میں میری فیملی ہے. تو اللہ کے اس ولی نے اس وقت آنکھ بند کی مراقبہ کیے، مراقبہ کر کے دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت اسرائیل بیٹے کے سر کے پاس کھڑے ہوئے. حضرت اسرائیل بیٹے کے سر کے پاس کھڑے ہیں اور ایسے ہاتھ کس دیے، ہاتھ ایسا کس دیے روح نکالنے کے لیے. ماؤں سنو ذرا غور سے، حضرت اسرائیل ہاتھ کس دیے روح نکالنے کے لیے. تو حضرت
اسرائیل علیہ السلام کو وہ احمد شبینی رحمت اللہ علیہ جلال میں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پلٹ جا. پلٹ جا یہاں سے. اس بچے کی موت منسوخ ہو چکی ہے. بولے موت کا جو ڈیسیشن تھا اللہ نے اس ڈیسیشن کو کینسل کر دیا. نکل, پلٹ جائیں سے. حضرت احمد شبینی کے جلال کو دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام اپنے رب کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اے اللہ, تیرا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں سے پلٹ جاؤں, اس کی موت منسوخ ہو چکی ہے. کون بندہ؟ بولے مولا تیرا محبوب بندہ, تیرا ولی بندہ احمد شبینی کہہ رہا ہے. تو بولے اسرائیل آ جاؤ. بولے مولا اس کی موت کا وقت ہے. تو کہا میرے محبوب نے کہہ دیا ہے تو چھوڑ دو, میرا محبوب جو کہتا ہے وہی میرا فیصلہ ہے. یہ ہوتی ہے ولیوں کی شان. ان کی دعاؤں میں یہ تاثیر ہے کہ موت ٹل جاتی ہے. پھر آپ بولے مولانا پھر ایسا میرے کو کبھی فیل ہوا ہی نہیں نا, تو آپ کبھی عقیدت سے آئی نہیں نا. یہ جواب ہے اس کا. آپ عقیدت سے آؤ. کس سے آؤ؟ زور سے بولو. عقیدت سے آؤ. اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھلے آسمان کے نیچے کھڑ کے کہہ رہا ہوں, آپ ولیوں کے دربار میں عقیدت سے آؤ, یہ ولی آپ کو دعائیں دے کے بھیجیں گے انشاءاللہ. آپ عقیدت سے آؤ. یہاں تو شہنشاہوں کو نعمتیں ملتی ہے جی, غیروں کو نعمتیں ملتی ہیں یہاں پر. تم تو میں تو دیوانے غلام ہیں, عاشق غلام ہیں, ہم کو نعمت نہیں ملیں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ملتی نعمت. عقیدت سے آؤ. ولیوں سے پیار کرو, ٹوٹ کے محبت کرو, ولیوں کو چاہو, ولیوں سے اپنی دلوں کی گہرائی کو وابستہ رکھو. میں 90% سنی مسلمانوں کو دیکھتا ہوں, 90%. سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ٹھہرا ناگپور میں تو وہاں دیکھا, بنگلور میں توکل مستان کے دربار میں ٹھہرا تو وہاں دیکھا, حیدرآباد میں یوسف شریف بابا کے دربار میں ٹھہرا تو وہاں دیکھا, گلبرگہ میں بندہ نواز کے دربار میں ٹھہرا تو وہاں دیکھا, ممبئی میں مخدوم ماہیمی کی بارگاہ میں ٹھہرا تو وہاں دیکھا. جہاں گیا وہاں دیکھا. 90% مسلمانوں کو, سنیوں کو دیکھا. درگاہ کو آتے, فاتحہ. کیا کام کرا ہے بھئی گنبد کا, 2 کروڑ تو لگے ہوں, فاتحہ چل رہی ہے. 90% مسلمانوں کو دیکھا. درگاہ کو آتا, پھول لیتا, درگاہ مزار ادھر دور رہتی, یوں پھینکتا پھولا, یوں پھولا پھینکتا. وہ مجاوراں بھی دیتے ہاتھوں کو, پھینکو. انہیں بھی بدماش, انہیں بھی بدماش, دونوں بدماشاں مل گئے ایک جگہ درگاہ میں. پھینک رہا, تمہارے باپ کے نوکر ہے. میں تقریر کر رہا, حضرت پیر عارف نذرانہ دے رہے, مولانا لیجیے. پیر صاحب ہو کے عالم صاحب کو یوں نذرانہ دے رہے, اور اپن غلام ہو کے ولیوں کو یوں نذرانہ دے رہے. جہالت کی حد ہے. ایسی نالائق قوم کو کون دعا دیں گا بھائی؟ آپ میرے کو بولو مولانا اچھی تقریر کر رہی ہے, 100 روپے رکھو. میں جیب میں سے 500 نکالا, چچورے تو رکھ. جب میرے جیسا گناہگار آدمی پھینکے تو نہیں لیتا تو ولی کا ہی گلیں گا جی. ارے ولیوں کی بارگاہ میں آؤ تو غلام بن جاؤ, عقیدت کے ساتھ آؤ, سر جھکا کے آؤ, گردن جھکا کے آؤ, دل میں عقیدت لے کے آؤ کہ آج اس دربار میں جا رہا ہوں جہاں سے دعا ملنے والی ہے. تو خدا کی قسم تم دہلیز سے باہر بعد میں نکلو گے, دعا پہلے ملے گی.
عقیدت سے آؤ میرے بھائی، عقیدت سے آؤ.